وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حکمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر صابرین اور فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو صبر کا حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اسماعیل، ذوالکفل اور ادریس علیہ السلام یہ سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اوپر کتنی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن آپ ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائیں، تو اتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھتے ہیں اور اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن آپ اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئیں، تو آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑتے ہیں اور اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جتنی تکلیفیں اور جتنی مصائب اور جتنے مصائب آئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، حضور کو جتنا ستایا گیا، محبوب کریم علیہ السلام پر جتنی تکلیفیں آئیں، حضور کے اوپر جتنے مصیبتیں آئیں، لیکن اس کے باوجود حضور ان کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو کفار آپ کے اوپر اجڑی ڈال دیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں حضور کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، غزوہ احد میں حضور کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مصیبت پر، ہر تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ صبر کی علماء نے 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے الصبر علی الاطاعت، یعنی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے، جب ہم ان کاموں کو کریں گے تو یہ ہے الصبر علی الاطاعت، احکام کو بجا لانا، یہ ایک قسم کا صبر ہے۔ اسی طرح ہے الصبر عن المعصیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے باز آ جانا، اور یہ بھی ایک صبر والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے منع کیا تو بندہ اس کے اوپر صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور ایک ہے الصبر علی البلاء، آزمائشوں کے اوپر صبر۔ آزمائشیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو وہ آزمائشیں جو انبیاء پر اور اللہ کے نیک بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور ایک آزمائش وہ ہوتی ہے کہ جس میں گناہ گاروں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو جو آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر اور اللہ کے نیک بندوں پر نازل ہوئیں تو وہ آزمائشیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک وہ آزمائش جو گناہ گار کے اوپر نازل ہوتی ہے تو وہ آزمائش اس کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندہ مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان ہے اس کی تو تخلیق ہی آزمائشوں میں کی گئی ہے، یہ تو مصیبتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں قسمیں کر کے فرمایا کہ بے شک انسان کو تکلیفوں میں، مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، اور جب انسان کا خمیر گندا گیا تو اس کے اوپر 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن صرف خوشیوں کی بارش ہوئی۔ مولانا محمد علی جوہر آپ جیل میں تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی جو دوسری بیٹی ہے وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض میں آپ کی پہلی بیٹی مبتلا تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر نے وہاں پہ ایک شعر لکھا،
انہوں نے کہا کہ ہم کو تمہاری صحت منظور ہے، لیکن ہم کو تمہاری صحت منظور ہے، لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب ہم اس کے اوپر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور اللہ ہمارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں مصائب کے اوپر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔